دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پہلا کالر کون ہے اور کہاں سے ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شالوی صاحب عطاءالمنان کر رہا ہوں۔ جی اچھا، آپ نے آج ایک مختلف مسئلہ چھیڑ لیا ہے، لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا ایک دو پروگرام پہلے مجھ سے جی کہ آپ جو ہے وہ وفات مسیح پہ بات کریں گے اگلے پروگرام میں۔ اس پروگرام میں بھی آپ یہ وعدہ عطاءالمنان صاحب جب سے میرا پروگرام شروع ہے آپ کا وعدہ کئی دفعہ نبھایا، لیکن آپ کا وعدہ نہیں نبھتا۔ انشاءاللہ سنیں میری بات سن لیں۔ آپ نے رات کسی پروگرام میں بھی فون کیا ہے، اگلے ہفتہ اسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور وفات حیات مسیح پر بات ہوگی۔ میں نے کسی پروگرام میں فون نہیں کیا۔ رات کس نے فون کیا؟ یہ مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا بہرحال کسی آپ کے ساتھی نے پھر کیا ہوگا، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ رات وہ تکبیر مسلسل میں کیا ہے۔ آپ وفات مسیح پہ آج بات کرتے ہیں مجھ سے کہ نہیں کرتے؟ میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں اس پر بات کریں۔ نہیں، اس پہ میں انشاءاللہ کروں گا۔ یہ میرا وفات مسیح آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی آپ کا موضوع ہے، اس سے آگے آپ قدم اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ عطاءالمنان صاحب میں نے بارہا آپ کو کہا ہے کہ میں مان لیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ وصال فرما گئے، اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کیسے سچا ثابت ہوگا؟ اس کا مرزا غلام احمد قادیانی سے کیا تعلق، یہ بتائیں مجھے۔ میں بتاتا ہوں، پھر سن لیں۔ کیا بتائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں متعدد مرتبہ یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ آئیں گے۔ جی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، کہیں غلام احمد کا بھی ذکر ہے؟ اب آپ مجھے بولنے تو دینا۔ نہیں، میری بات کلیئر کریں نا، میری بات کلیئر کریں کہ کہیں حدیث میں مجھے عیسیٰ بن مریم کے ذکر نہیں چاہیے، مجھے غلام احمد قادیانی کا ذکر حدیث میں قرآن میں چاہیے۔ ابھی آپ نے فرض کر لیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا، آپ نے فرض کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا فرض کر لیا، وہ ہو گئے، جب وہ فوت ہو گئے ان کو چھوڑ دیں۔ نہیں، ان کو تو چھوڑ دیں گے، لیکن یہاں اگر ہم نے فرض کر لیا آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، تو آپ کے فرض کرنے سے آگے ایک نیا مسئلہ پھر شروع ہوتا ہے نا۔ اچھا بتائیں۔ آنا ہے جو اگر عیسیٰ ابن مریم کی وفات آپ نے فرض کر لی تو اب کسی نے آنا تو ہے کہ نہیں آنا؟ تو پھر جب اس آنے والے کو ہم ڈھونڈیں گے اور وہ اسی امت سے ڈھونڈیں گے تو دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اس زمانے میں جب لوگ متلاشی تھے، عیسیٰ ابن مریم کے منتظر تھے اور حدیث کے مطابق اس وقت کے حالات یہ ظاہر ہو رہے تھے، اس وقت دعویٰ کسی اور نے کیا ابن مریم ہونے کا؟ جب ابن مریم ہے نہیں، یہی تو آپ نے عطاءالمنان صاحب یہیں سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ کوئی اور ابن مریم ہے ہی نہیں۔ ابن مریم صرف ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، ابن مریم صرف ایک ہے، اور احادیث میں اس کا ذکر آیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، جو اس بات کی صریح دلالت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ آپ مولانا صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بڑی محبت پیار سے کہ آپ کوئی ایک حدیث پڑھیں مجھے۔ اگر قرآن سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا تو مجھے میں قرآن سے بھی آپ کو زندہ آسمان پہ گئے ہیں اور وہ آسمان سے جسم سمیت نازل ہوں گے، یہ حدیث پڑھ دیں کوئی۔ اچھا میں حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں، آپ بات کریں۔ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، میں ابھی سناتا ہوں آپ کو۔ اچھا میں ہولڈ کروں یا بعد میں؟ آپ اپنی بات کریں، آپ نے کیا کہنا ہے، مزید کو جو کچھ کہنا ہے کہیں۔ اچھا چلیں، بہرحال میں بڑا حیران ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں نے بارہا۔ اچھا یہ ہے کہ میں آپ کی حدیث ڈھونڈتا ہوں، یہ جو ابھی میں نے موضوع چھیڑا ہے اس طرف آپ کیوں نہیں آتے؟ اس میں کیا سننا چاہتے ہیں آپ بتائیں۔ آپ ہر روز مجھے یہ بتاتے ہیں جی ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، فرق کیا ہے؟ ایک ہی ہیں۔ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا فرق کیا ہے۔ ہمارا تو موقف اس چیز پہ یہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، وہ مسلمان ہے۔ اس کو مسلمان اپنے آپ کو وہ کہتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں، یا کوئی اسمبلی یا کوئی اور؟ جب خدا نے کسی کو یعنی آپ نے یہ کہا کہ جو توحید پر ایمان رکھتا ہے اور محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو میں نے اتنے حوالے پڑھے ہیں، مرزا صاحب پھر کیوں فتوے دیتے رہے؟ مرزا بشیر الدین محمود، مرزا بشیر احمد، وہ کیوں فتوے دیتے رہے؟ کیا فتویٰ دے دیا انہوں نے؟
ابھی آپ نے میرا پروگرام کو نہیں سنا؟ اچھا وہ فتویٰ جو آپ نے اتنی لمبی چوڑی ایسے ہی آگے پیچھے کی باتیں کی ہیں، اچھا آگے پیچھے کی باتیں کی ہیں، میں بتا دیتا ہوں نا، جی اس میں بتائیں۔ مجھے آپ یہ بتا رہے ہیں، اس کا جواب اس بات میں ہے، آپ مجھے بڑے پیار سے میں آپ سے پوچھتا ہوں ادب سے، آپ مجھے یہ بتا دیں جو جب آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمان پر، جی زندہ ہیں، اور جب وہ آئیں گے، قرآن کریم نے پیش گوئی کی ایک آنے والے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں کی آنے والے کی، اس پہ ایمان لانے کا کہا، جب وہ آپ کے عقیدے کے مطابق آئے گا اور کیا اس کو لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں گے کہ ماننا ہے تو مانو نہیں تو نہ مانو؟ بھائی یہ جو سچا ابن مریم جو ہوگا اس کو نہ ماننا کفر ہے، لیکن جو ڈھنگاچے سے ابن مریم بن بیٹھے، ابن مریم آ جاتے ہیں، جیو پہ بریکنگ نیوز آ گئی، CNN پہ آ گئی کہ ابن مریم نازل ہو گئے، اب ان کو جو نہیں مانے گا اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں جو عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانے گا اس پر فتویٰ لگے گا، لیکن جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، تو پھر وہ آپ کو یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ ابن مریم ابھی زندہ ہیں، اور جب وہ آئیں گے اور ان کے نہ ماننے والوں پر فتویٰ لگے گا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم سے یہ ثابت کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور وہ آنے والا جو ہے وہ میں ہوں، اس لیے بات یہ ہے کہ یہ شخصیت کی بات ہے، تو فتویٰ تو وہی دونوں پہ اصولاً ہو گیا نا۔ اگر آپ آسمان والے کا انتظار کر رہے ہیں تو اس پہ بھی وہی فتویٰ لگے گا، لیکن حضرت صاحب نے جب بتا دیا کہ قرآن یہ عقیدہ رد کرتا ہے ان کی زندگی کا، بلکہ ان کی وفات کو پیش کرتا ہے صریحاً، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ شخصیت تو وہی ہوگی، اس کا مرتبہ تو وہی ہو گیا نا۔ انہوں نے ابن مریم کا ہی تو دعویٰ کیا ہے استعاری رنگ میں، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ یہ استعاری رنگ کون سا ہوتا ہے؟ ایک منٹ آپ بات سن لیں موئی صاحب، آگے ایسی بات نہیں، بات یہ کہ بات ذرا اصول اور دلیل سے کرنی چاہیے، باقی آپ نے ایسے الزام لگا دیا کہ ہم میں تعصب ہے اور نفرت ہے، بالکل نہیں ہے۔ میں دو تین فرق بتاتا ہوں۔ ہم یہ پھر بھی حق دیتے ہیں دوسروں کو کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے، ہم کیا دیتے ہیں؟ خدا تعالیٰ دیتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اسے حق ہے وہ اپنے کوئی ہے کہ احمدی بتا دیں، میرے بہت سے غیر احمدی دوست ہیں، کسی ایک سے جا کے پوچھ لیں اور دنیا میں جا کے پوچھ لیں کہ کبھی ہم نے کسی کو کہا ہو کہ یار نہیں تم کافر ہو یا تم اپنے آپ کو کیوں مسلمان کہتے ہو، ایک چیز۔ اچھا اس کے بعد میں آپ کی بات مانوں، مرزا غلام احمد قادیانی کی مانوں، پولیس نے گورنمنٹ نے ایک احمدی کو بے دردی سے شہید کر دیا، آپ کے لوگ کھلے عام ہمیں شہید کرتے ہیں، کبھی کسی احمدی نے بھی غیر احمدی کو مارا جا کے؟ اچھا عطا المنان صاحب آپ کی حدیث سامنے آ گئی ہے، ہاں جی، آپ کو میں حدیث الدر المنصور جانتے ہیں جس سے آپ حوالہ پیش کرتے ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی؟ ہاں جی آگے حدیث پیش فرمائیں۔ وہ الدر المنصور کو جانتے ہیں نا؟ جی بالکل مانتے بھی ہیں اس کو؟ مانتے ہیں۔ اچھا یہ سکرین پر حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں میں سکرین میرے سامنے نہیں، میں دوسرے کمرے میں۔ پھر آپ آئے نا، آپ سکرین پر آئے نا، میں کیسے آپ کو پھر سکرین؟ نہیں آپ پڑھ دیں، میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں، آپ پڑھ دیں۔ اچھا ان عیسیٰ لم یمت وانہ رفع الی السماء وہو نازل قبل ان تقوم الساعہ فلا یبقى یہودی ولا نصری الا آمن بہ۔ اس کا ترجمہ فرما دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بے شک وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ نازل ہوں گے اور سارے یہودی نصرانی ان پر ایمان لائیں گے۔ اچھا یہ آپ نے حدیث پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی اچھا اب ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ سے ابھی آپ نے مطالبہ کیا تھا حدیث دکھائیں، اس پر آپ نئی پہلی بات شروع کر دی۔ حدیث آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ میں نے جناب بات سن لی ہے۔ نہیں آپ اس حدیث کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ یہ حدیث جو آپ اس کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ یعنی عیسیٰ ابن مریم 120 سال زندہ رہے۔ اچھا کس نے فرمایا ہے؟ اچھا سنیں عطا المنان صاحب ایک بات میری سنیں۔ اچھا آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے سال زندہ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم 120 سال زندہ رہے۔ اچھا اگر مرزا غلام احمد قادیانی کہے کہ 125 سال زندہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں وہ اگر مرزا غلام احمد کہے کہ 153 سال زندہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟
کہاں بتایا انہوں نے؟ حوالہ دیں. میں حوالے آپ کو دوں گا، پہلے آپ بتائیں. اگر یہ میں ثابت کر دوں، نہیں میرے ساتھ آج ٹی وی پہ لائیو میں یہی تو بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے نا. میں نے کنز العمال جلد 6 صفحہ 120 میں نہیں، کنز الایمان کی بات ابھی آپ چھوڑے، میں پوچھ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ 120 سال عمر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اگر میں روحانی خزان سے ثابت کروں، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں 125 سال ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں 153 سال ہے. تو کیا آپ اس پر کیا فتویٰ دیں گے؟ یہ میرے ساتھ بات کریں. ہاں میں اس پہ اس وقت جب آپ اس کا حوالہ دے دیں گے پھر بات نہیں، آپ بتا دیں نا، اس کے بعد تو آپ نے پھر تعویلیں کرنی ہیں. آپ بتائیں کہ جو حدیث کے خلاف کہے، حدیث میں 120 آیا ہے، جو کہے 125 وہ جھوٹا، جو کہے 153 وہ بے شک محمد دین سیالوی ہو وہ جھوٹا. بنیادی اصولی بات یہ ہے جو اصولی بات نہیں، میں جو بات آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھ سے بات کرتے ہیں، میرے سوال کا جواب دیں. دلیل نہیں قائم ہوگی، دلیل پہ ہوگی، عقل پہ ہوگی. نہیں، میں ایک آپ سے کلیہ طے کرنا چاہتا ہوں. جناب محترم، جناب میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں. آپ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 120 سال تھی. میں ان کا جواب دینے لگا ہوں نا. اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسا کہیں فرمایا ہے آپ کے بقول، آپ پہلے تو آپ کا حق ہے کہ اس کا حوالہ دیں، لیکن میں آپ کو اپنے ایمان کی بات بتا دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کبھی بھی اس چیز کے علاوہ کوئی بات نہیں کہیں گے جو آپ کے آقا و مولا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اور اگر آپ کی کوئی لفظ آپ نے ایسے کہیں ان کے پڑھے ہیں تو اس کا حوالہ دے دیں، میں پڑھوں گا. اس کا جواب بھی حضرت صاحب نے خود بتا دیا ہوگا. اچھا، اس کا جواب بھی حدیث کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ نہیں، آپ بتائیں. میں کہتا ہوں یہ کہیں کہ اگر کسی نے بتائیں کہ جسم کا لفظ کدھر ہے. جی حدیث میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا. اچھا، قرآن سے تو آپ کی بات بالکل نہیں بنی، یہ تو آپ نے شکست تسلیم کر لی. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے قرآن پر جب بات کی تھی تو آپ بھاگ گئے تھے، آپ نے 4 ہفتے فون ہی نہیں کیا. جناب نہیں، آپ نے بڑی پلاننگ کی تھی اس کی. ہم نے کیا فون کا، آپ نے 1.5 پاؤنڈ کال کھا دیا اور قرآن پہ آ گئے. آپ کو پتہ ہے غریب آدمی محنت کماتے ہیں، تو یہاں 1 گھنٹہ ہولڈ کروانا ہے تو چلو نہیں کالنگ کریں گے تو اپنا چلو یہ ثابت کرتے ہیں. ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس حقیقت میں جاتے نہیں ہیں. اچھا، اب میری بات تو سنیں نا، جو آپ آج والے موضوع پہ آئے ہیں اس سے بھی اب آپ بھاگ رہے ہیں. جی کریں بات آج والے موضوع پر. جناب آپ کہتے ہیں کہ ہم میں تعصب اور نفرت ہے، مارتے آپ ہیں ہمیں. چھاتوں کی ایک داستان ہے. کوئی نہیں مارتا آپ کو. اچھا، اس کے علاوہ ہمیں کوئی منع نہیں کرتا کہ ہم کھانا آپ کے ساتھ نہ کھائیں. آپ کے دوست، ہم جو نان احمدی مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کھا لیتے ہیں. میں نے ابھی جو حوالے پڑھے ہیں کہ عیسائیوں کی طرح ان کے ساتھ. باقی آپ نکاح کی بات جو کر رہے ہیں نا، عملی تصویر دیکھیں نا، عملی تصویر. نکاح کی ایک 2 باتیں میں نے کرنی ہے، ایک نکاح کی، ایک اس کے بعد اور. نکاح کی میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس بات کا خود گواہ ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک جن کو میں جانتا ہوں، ایک خاتون احمدی تھیں اور ان کے شوہر جو ہیں وہ بعد میں، وہ پہلے بھی سنی تھے، کچھ عرصہ احمدی ہوئے، بعد میں وہ غیر احمدی ہو گئے. اور وہ دیتے تھے حضرت صاحب کو بھی اور جماعت کے بارے میں. اس عورت نے خلیفہ وقت کو لکھا، بتایا سارا کچھ کہ یہ شخص ایسے کرتا ہے میرے ساتھ، تو میں اس کے ساتھ رہوں کہ نہ رہوں. خلیفہ وقت جو ہوتا ہے، جماعت احمدیہ ایسے نہیں چلتی، انسانی جذبات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. انہوں نے ان کو وہی خط لکھا کہ آپ چونکہ وہ اگر ایسا کرتا ہے صبر کا مظاہرہ کرے، بچوں کی خاطر، مصلحت کی خاطر اپنا جو ہے نکاح اس کو آپ کا چونکہ ہو چکا ہے تو آپ اس کو جاری کریں. یہ اس کے برعکس اس گاؤں کے مولویوں نے اس شخص پہ یہ فتوی لگا دی کہ تم اگر اس کو طلاق نہیں دو گے تو تمہارا مسجد میں آنا بند اور تمہارا بائی کاٹ اور یہ وہ. تو یہ اس کی ایک میں نے صرف نمونہ دکھایا ہے، تو دنیا کو پاگل نہ بنائیں، ایسا آپ کو خود بھی پتا ہے. نہ میں نے جو حوالے پڑھ کے سنائے ہیں ان کا کیا کریں؟ حوالے آپ ایسے ہی کرتے ہیں. اب آخری بات حوالوں کی بھی سن لیں. مجھے یہ بتائیں، آپ کے جو باتیں کر رہے ہیں کفر کے فتوے لگا دیے، تو آپ مجھے جناب یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں شیعہ دنیا میں، ایران میں بہت جگہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت یہود و نصارہ سے بدتر ہیں. تحفہ اثنا عشریہ کا یہ ایک حوالہ ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب سنی کہ جنازے پر شیعہ حاضر ہو اور نماز جنازہ پڑھی جائے تو میت کے حق میں یہ دعا کرے
یعنی اے اللہ اس کے پیٹ اور قبر کو آگ سے بھر دے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے. اچھا اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ دیوبندیوں کو جو قاسم نانوتوی کو مانتے ہیں, جو اس کے علاوہ جو رشید احمد گنگوئی کو مانتے ہیں, آپ کا کیا فتویٰ ہے جناب؟ احمد رضا بریلوی خان کا ان کے خلاف کیا فتویٰ ہے؟ اس کے علاوہ ایک دوسرے کو سب آپ کافر کہتے ہیں, آپ نہیں کہتے؟ بتائیں, آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ آپ ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھتے؟ فتوے نہیں ہیں. آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. وہ جو فتوے کیا وہ چھوڑیں, میں اس طرح سے نہیں. آپ اسٹیج پہ آ کے, لوگ اتنے معصوم نہیں ہیں, لوگ بھی سمجھتے ہیں, ہمارا بھی ان سے میل جول رہتا ہے. بات وہ کریں, علمی باتیں کریں. آپ, میں نے آپ کو کئی دفعہ درخواست کی ادھر نہ جایا کریں, ادھر ہمارے پاس بہت کچھ ہے بیان کرنے. اچھا جی, میں نے یہی بات آ کے کھل کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے. ہم دنیا میں اس وقت عالم اسلام بے چینی میں ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم جو بھی اختلافات جو ہیں ان کو علمی لحاظ سے ٹھیک جائے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن تعصب کا اتنا زیادہ میں نے جو گفتگو کی ہے وہ علمی لحاظ سے کی ہے, آپ کے حوالے پڑھ کے پیش کیے ہیں. مجھے آپ علمی لحاظ سے آج اس کا جواب درشاد فرما دیں کہ پاکستان میں جو دیوبندی, جو شیعہ, جو اہل حدیث اور جو پرویزی اور چکڑالوی یہ ہیں, آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں اس حوالے سے کہتا ہوں آپ فون بند کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. نہیں یہ ہاں یا نہ میں 2 جمع 2 جمع ہاں یا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے, جو بھی ختم نبوت کا میری بات اب سن لیں نا, سمجھتا ہوں وہ چھوڑیں آپ بات, لیکن آپ مجھے یہ جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہے. جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہے. اور یہ جو فرقے ہیں دوسرے, بہت سی اکثریت ان کی پاکستان میں موجود ہے, یہ کافر ہیں کہ مسلمان ہیں؟ آپ کو اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو اس محمد رسول اللہ کا واسطہ ہے جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. مجھے آپ بات کرنے دیں گے تو میں کچھ بتاؤں گا نا. نہیں آپ نہ یہاں کریں, اس میں یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بات کرنے دیں گے تو میں بتاؤں گا. نہیں ہاں یا نہ, اگلی بات آپ خاموش رہ سکتے ہیں ایک لمحہ کے لیے. چلے میں خاموش. تو میں نے کہا کہ قادیانیوں کے علاوہ اور کوئی ایسا فرقہ امت مسلمہ میں نہیں ہے جس کو ہم کلیتاً کافر کہتے ہوں. ان میں سے جن کے عقیدے خراب ہیں, ان اشخاص کے نام لے کر ہمارے امام احمد رضا خان نے فتویٰ لگایا, ان کے علاوہ ہر ایک کو کلی طور پر نام بھی لیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ماننے والوں کو بھی انہوں نے کہا ہے. یہی ہے کہ جو ان کے عقیدوں سے, جو دیوبندی ہیں وہ رشید احمد گنگوئی کو یا قاسم نانوتوی کو یا اشرف علی تھانوی کو وہ نہیں مانتے, اور جو شیعہ ہیں وہ ان کا صحابہ کے بارے میں, امہات المومنین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے وہ آپ کو نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ امہات المومنین کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں جن کا توہین آمیز عقیدہ ہے, حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں, وہ کافر ہے. لیکن آپ کو ابھی پتہ نہیں چلا یہ کہ ان کا کیا عقیدہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پتہ ہے, جن کا پتہ ہے ہمارا لینا. رات جو پروگرام امت مسلمہ کہاں گئی, امت مسلمہ کہاں گئی؟ جب امت مسلمہ پھر کیا بریلویت ہے صرف؟ اہل السنہ والجماعت. ایک منٹ, بس ایک آخری بات, بریلویت میں بھی چلے آ جائیں. اب اگر آپ کے نزدیک امت مسلمہ بریلویت ہے نا, تو بریلویت میں پیر مہر علی شاہ صاحب کے عقیدہ اور ہے اس بارے میں فتویٰ دینے میں, اور احمد رضا خان بریلوی صاحب کا اور ہے, محمد دین سیالوی کا اور ہے, سید عرفان شاہ کا اور ہے, طاہر القادری کا اور ہے. یہ تو ایک دوسرے کو بھی کافر کہہ رہے ہیں. یہی بات ہے نا. قادیانیوں کے بارے میں بتائیں اگر کسی کا اور ہے تو. بیچاروں کو چھوڑ دینا آپ, باقی تو مجھے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قادیانیوں کے بارے میں بتائیں اگر کسی کا اور ہے تو. قادیانیوں کے بارے میں مقبول ہیں لوگوں نے, انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ ان سے بھی ہم سے بات کر آپ کو سمجھنے والے ہیں, وہ بھی فتوے میں آپ کو دے دوں گا, یہ چیلنج مجھے نہ کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قادیانیوں کے بارے میں اگر امت مسلمہ کا کوئی گروہ, آپ پوری دنیا میں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, پوری دنیا میں کوئی, سب نے ایک دوسرے کو کافر کہا, پوری دنیا میں ایک ایسا فرقہ بتا دیں کہ جس میں کالے گورے نیلے پیلے دنیا کے ہر ملک کے ماننے والے صرف ایک آواز, ایک ہاتھ کے اشارے پر اٹھ بیٹھتے ہوں. جماعت انبیاء کے حضرت امیر المومنین کے ایک اشارے پہ پوری دنیا کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے. اور اس کی مجھے مثال بتا دیں. میں نے کوئی مثال آپ سے نہ مانگی ہے, میں جو بات کر رہا ہوں. پھر آپ ادھر کس مقصد کے لیے بیٹھے؟
صرف ہمارے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے. اچھا عطاء المنان صاحب شکریہ, پیچھے کالز کی لائن ہے